لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الأول إلى الأبد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سلام. بار دیگر سلام. ماشاءاللہ یہ محفل تو بہت ہی پربرکت، پرفیض، نورانی ترین محفل ہے. ذرا اس محفل میں جاگ کر اپنے ایمانی طاقت کو چارج کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے اس بارونق باعظمت محفل کی. عزیزو، ہمیشہ دستور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے کسی معصوم کے نام پہ کہ فلاں معصوم کی ولادت، فلاں معصوم کی آمد یا فلاں خوشی ہے، لیکن میں یہ آپ کو یہ مبارکباد دوں کہ یہ جو محفل آج کی شب میں ہے ایک معصوم سے مربوط نہیں ہے. یہ محفل اگر دیکھا جائے عجیب یہ کرشمہ ہے، قدرت کا نظام ہے کہ ان معصوم ہستیوں کی محفل، ان معصوم ہستیوں کی ولادت کی محفل، آمد کی محفل اگر دیکھا جائے کہ دین کی بقا کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، انسانیت کی بقا کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، توحید کو بچانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، رسالت کو بچانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، قرآن کو بچانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں. عزیزو، جس ماہ میں ہم، جس مہینے میں ہم یہ محفل کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے
جو مخصوص ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ معصومین وہ معصومین جنہوں نے دین کو بچایا، صاحبان دین کو بچایا، اور پھر 15 شعبان کو اس معصوم کی آمد ہوگی جو ان سب کو آگر بچائے گا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی سعادت ہے کہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ عزیزو، جس روایت کو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں معصوم کی دعا کا ورد کرتے ہوئے اس محفل کا آغاز کروں۔ آپ کے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے مجھے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مولا کا یہ فرمان میرے ذہن میں آ گیا کہ عزیزو، یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر میں کسی کے مشکل وقت میں کام آؤں یا کوئی کسی کے مشکل میں کام آ جائے، اگر وہ اس کو بدلہ نہیں دے سکتا تو کم از کم یہ دعا کر دیتا ہے کہ یا اللہ، جس نے میری مشکل حل کی ہے، یہ میرے مشکل میں کام آیا، اس کی مشکل کو حل کر دے، اس کو کبھی پریشان نہ کر۔ یہ دنیا کا دستور ہے ملا صاحب، اگر میں کسی کے کام آؤں یا کوئی بھی کام آئے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم وہ ہیں جو یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، صرف یہی خبر رکھتے ہیں، لیکن معصوم عالم انوار سے لے کر اب تک اور قیامت تک کی خبر دے کے گئے ہیں۔ ان کے سامنے کائنات خلق ہوئی، کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا، تو صادق آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو دیکھا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھا، محبوں کو دیکھا، اپنے چاہنے والوں کو دیکھا، محافل و مجالس کو منعقد کرنے والوں کو دیکھا، محافل و مجالس میں آنے والوں کو دیکھا، دیکھ کر مولا نے ایک مرتبہ دست دعا بلند کیے اور مولا فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، اے میرے اللہ ان پر رحمتیں نازل کرنا جو ہمارے امروں کو زندہ کرتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا جب یہ محفل مولا کی ختم ہوئی، کسی صحابی نے سوال کیا، مولا آپ کے امروں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے امروں کو زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں، اس سے کوئی مخصوص بات نہیں ہے، اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا، جو شخص ہماری خوشی کو خوش ہو کر منائے، ہمارے غم کو غمگین ہو کر منائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے امروں کو زندہ کرے۔ شب جمعہ کوئی کہاں پہ ہوگا، کوئی کہاں پہ ہوگا، لیکن آپ جتنے محفل میں آئے ہیں، گھر والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا حسین کے جشن میں جا رہے ہیں۔ اپنوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا حسین کے جشن میں، مولا عباس کی ولادت کے جشن میں، سیدہ طاہرہ کی ولادت کے جشن میں جا رہے ہیں۔ سب کو بتایا کہ قدمگاہ مولا علی علیہ السلام پہ جشن ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ سفیر جشن بن کر اپنے گھر سے نکلے کہ ہم کسی اور جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں، اس معصوم کی ولادت کا جشن ہے جو انسانیت کی بقا کا ذمہ دار ہے۔ تو اس میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو گئے کہ آپ کو دیکھ کر جو یہاں پہ گزر رہے ہیں یا جن کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ جو اس محفل میں بیٹھے ہیں یہ معصوم کی ولادت، ان کی خوشی منا رہے ہیں، تو یقیناً مولا کی دعا آپ کے شامل حال ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے جو بھی مشکلیں حل ہو جائے گی، جو بھی پریشانیاں دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسے سخیوں کی محفل میں آپ آئے ہیں تو دشمنوں کو عطا کرنے والے ہیں آپ، تو ہم ان کے وہ خادموں میں سے۔ عزیزو،
یکم شعبان المعظم